بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. اقسام المرکبہ یا المفرد والمرکب، وہاں سے تھا ترجمہ المفرد والمرکب، الاقسام المرکب، اقسام المرکب سے جی اسے ترجمہ ہو چکے. جی اقسام المرکب، مرکب کی اقسام. المرکب تام و ناقص، مرکب کی دو قسمیں ہیں، تام اور ناقص. علم نحو میں مرکب تام کو مفید اور ناقص کو غیر مفید کہتے ہیں. پھر مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، خبر اور انشاء. پہلے بیان کرتے ہیں التام والناقص، یعنی مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص. بعض المرکبات للمتکلم، متکلم کے بعض مرکبات ایسے ہیں، یعنی جو جملے بولتے ہیں نا، وہ پورے جملے جو بولتے ہیں، وہ بعض جملے ایسے ہیں یکتفا بہ فی افادت السامع، سامع کو سمجھانے میں ان پر اکتفا کیا جا سکتا ہے. بعض متکلم کے جملے ایسے ہوتے ہیں سامع کو سمجھانے میں ان پر اکتفا کیا جا سکتا ہے. یعنی سامع متکلم جملہ بولتا ہے، سامع کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. مثلو الصبر شجاعت، صبر بہادری ہے. وقیمت کل امرئ ما یحسنہ، امرئ یعنی قیمت کل امرئ، ہر انسان کی قیمت، ما یحسنہ وہ ہے جو وہ اچھائی کرتا ہے. اچھا جی، اب اگر کوئی کہے الصبر شجاعت، یہ پورا جملہ ہے، وہ یہ جملہ کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو پوری بات سمجھ آ گئی ہے. یا کوئی کہے قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت اس کے اپنے کردار ہے، اپنے اخلاقیات ہے، اپنی نیکی ہے اور اس کی اچھائیاں ہیں، یہ جملہ کہے اور اس کے بعد خاموش ہو جائے تو وہ پوری بات مکمل ہے اور سامع کو پوری بات سمجھ میں آ گئی. اچھا، اس تشریح کے بعد فرماتے ہیں وَيُعَرَّفُ، اب ہم مرکب تام کی تعریف کر سکتے ہیں بِأَنَّهُ، اس کے ساتھ کیا، مرکب تام وہ ہے ما یصح للمتکلم السکوت علیہ، صحیح ہے متکلم کے لیے جس پر خاموش ہونا. یعنی وہ شے جس پر، وہ جملہ جس پر متکلم کا صحیح ہونا، متکلم کا خاموش ہونا صحیح ہو. کب صحیح ہوتا ہے متکلم کا خاموش ہونا؟ جب سامع کو پوری بات سمجھ میں آ جائے. اچھا جی، یہ کیا ہو گیا مرکب تام. اما اذا قال قیمت کل امرئ، اگر متکلم صرف یہ جملہ کہے، یہ حصہ کہے، قیمت کل امرئ، یہ کہے وسکت اور خاموش ہو جائے، فإن السامع لا يبقى منتظرا، اب سننے والا، فإن السامع يبقى منتظرا، سننے والا منتظر باقی رہے گا، وہ انتظار کرے گا کہ متکلم اپنی بات کو مکمل کرے. دیکھیے مثلا متکلم نے کہا ہر انسان کی قیمت، یہ کہہ کر خاموش ہو جائے، سننے والا توقع رکھے گا بھی وہ کچھ اور بولے گا. ٹھیک ہے، تو فمثل هذا یسمى المرکب الناقص، اس کو مرکب اوپر کہنا چاہیے تھا فمثل هذا یسمى المرکب التام، جو اوپر ہے نا ما یصح للمتکلم السکوت علیہ، وہ کیا تھا مرکب تام. لیکن اگر قیمت کل امرئ کہے اور خاموش ہو جائے تو اس کو مرکب ویعرف بأنه، مرکب ناقص کی تعریف یہ ہوگی ما لا یصح السکوت علیہ، ما وہ جملہ، وہ کلام، وہ لفظ جس پر متکلم کا سکوت صحیح نہ ہو.
کب سکوت صحیح نہیں ہوگا؟ جب سننے والا کسی اور لفظ سننے کے انتظار میں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر ابھی ہم نے قسمیں کی ہیں مرکب کی، ایک مرکب تام، ایک مرکب ناقص۔ اب مرکب تام کی دو قسمیں، الخبر والانشاء، ایک خبر اور ایک کہا جاتا ہے مرکب تام خبری، مرکب تام انشائی۔ توجہ کرنے کی عبارت خلاصہ بتا چکا ہوں میں۔ کل مرکب تام، ہر مرکب تام، ترجمہ جب کرنا ہے تو مرکب تام پر وقف کرنا ہے۔ کل مرکب تام، ہر مرکب تام، لہو نسبت قائمت بین اجزائی، ہر مرکب تام کے لیے ہوتی ہے ایک نسبت، جو نسبت قائم ہوتی ہے اس کے اجزاء کے درمیان۔ دیکھیے جملہ ہے زید قائم، ایک جزء اس کی زید ہے، ایک ہے قائم، ایک ہے ان کے درمیان نسبت۔ ہر جملے، ہر مرکب تام کے لیے ایک، ہر مرکب تام میں ایک نسبت ہوتی ہے جو اس کے اجزاء کے درمیان قائم ہوتی ہے، تو سمّا نسبت تامۃ ایضاً، اس کو نسبت تامہ بھی کہتے ہیں۔ وہذہ النسبت، اب یہ جو نسبت ہے جو جملے کے اجزاء کے درمیان میں ہے، یہ نسبت فقط تکون لہا کا مرجع نسبت، کبھی اس نسبت کے لیے ہوتی ہے حقیقت ثابتۃ، ایک ثابت حقیقت فی ذاتہا، ذاتی طور پر، یعنی وہ جو نسبت ہے نا، وہ نسبت واقع میں ثابت ہے، اس کی واقعیت ثابت ہے، وہ حقیقت رکھتی ہے، ما غض النظر عن اللفظ، لفظ سے قطع نظر۔ دیکھیے آپ نے ایک جملہ بولا زید قائم، یہ جملہ ہے، اس کی اجزاء کے درمیان ایک نسبت ہے، وہ نسبت ہے قیام کی زید کی طرف۔ کبھی اس نسبت کی خارج میں واقع میں ایک حقیقت ثابت ہو چکی ہے، الفاظ سے قطع نظر، الفاظ نہ بھی بولیں تو وہ نسبت واقع ہو چکی ہے، وہ ثابت ہو چکی ہے۔ اچھا، وَإِنَّمَا يَكُونُ اللَّفْظُ الْمُرَكَّبُ حَاكِيًا، یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں وہ نسبت تو ثابت ہو چکی ہے، واقع ہو چکی ہے۔ یہ الفاظ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو لفظ مرکب ہے حاکیاً، یہ اس کی حکایت کرتا ہے، وَقَاشِفًا عنہا، یہ اس نسبت کی ترجمانی کرتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خارج میں نسبت واقع ہو چکی ہے، ایک نسبت ہے جس کی واقعیت ثابت ہو چکی ہے۔ اب ہم کوئی آ کر کہتے ہیں زید قائم، تو یہ لفظ، یہ زید قائم کہنا، یہ ترجمانی کر رہا ہے، یہ حکایت کر رہا ہے اس نسبت کی جو نسبت واقع میں ثابت ہو چکی ہے۔ کا قول کا، جیسے آپ کا قول ہے، آپ کہتے ہیں ماطرت السماء، بارش ہوئی، ماطرت السماء کا مطلب بارش ہوئی، تو اب دیکھیے ماطرت السماء، خارج میں بارش ہوئی ہے، اب آپ آ کر جملے کے ذریعے اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بارش ہوئی، خارج میں واقع بارش ہوئی ہے، تو یہ آپ کا کہنا اس واقعیت کی ترجمانی ہے، آپ نے اپنے الفاظ میں اس نسبت کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، ٹھیک۔ فَهَذَا يُسَمَّى الْخَبَرَ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں۔ اس طرح کی نسبت سنیں، کس طرح کی نسبت؟ جس کی واقعیت ثابت ہو، الفاظ صرف اس کی ترجمانی کریں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر۔ وَيُسَمَّى أَيْضًا الْقَضِيَّةَ وَالْقَوْلَ، اس کو قضیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو قول بھی کہا جاتا ہے۔ وَهَذَا الْخَبَرُ، اب یہ خبر سنیں، نسبت واقع میں ثابت ہو چکی ہے، میں جملہ بولتا ہوں، لفظ بولتا ہوں، یہ لفظ اس کی ترجمانی کرتے ہیں، یہ میرے لفظ، یہ میرا خبر دینا کہ زید قائم یا ماطرت السماء، ان کان مطابقا لنسبت الواقعہ، اگر میرے الفاظ اس نسبت واقعہ کے جو نسبت واقع میں ہو چکی، میرے الفاظ بھی اسی کے مطابق ہے، فَهُوَ صَادِقٌ، تو بھی یہ خبر کیا ہوگی؟ صادق ہوگی۔ وَإِلَّا سے مراد اگر یہ خبر، میرا یہ کہنا زید قائم یا ماطرت السماء، یہ نسبت واقعہ کے مطابق نہ ہو، فَهُوَ كاذب، تو وہ خبر کیا ہوگی؟ تو خبر صادق ہوتی ہے، خبر کیوں صادق اور کاذب کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ ہمارا خبر دینا واقعے کے مطابق ہو تو صادق ہوگی، ہو سکتا ہے واقعے کے مطابق نہ ہو تو یہ کاذب ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ خبر کو صدق اور کذب کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں، خبر وہ مرکب تام ہے جس کو صدق اور کذب کے ساتھ متصف کیوں کر سکتے؟ کیوں کا جواب یہ ایک لائن، کیونکہ خبر میں نسبت ہوتی ہے، نسبت واقع میں ثابت ہوتی ہے، یہ خبر آ کر اس کی ترجمانی کرتی ہے، ہو سکتا ہے یہ خبر اس نسبت واقع کے مطابق ہو تو صادق، نسبت واقع کے مطابق نہ ہو تو کاذب، ٹھیک۔
کہتے ہیں اذن الخبر ہوا، اب خبر کی تعریف یہ ہے ساری تقریر کے بعد، کیا هو المرکب التام الذی، خبر وہ مرکب تام ہے، یصح ان نصفہ بالصدق والکذب، صحیح ہے ہم اس کو متصف کریں صدق کے ساتھ یا کذب کے ساتھ. ناصفو ہے اصل میں، واسفا یاسفو، چوتھا سیگا بنے گا ناصفو، ان داخل ہے تو اس کو نصب دے رہے، یسو صحیح ہے ان ناصفہ، ہم اس مرکب تام کو متصف کریں بالصدق والکذب، صدق کے ساتھ یا کذب کے ساتھ. اچھا جی اب دیکھیے اب تک کیا بات ہوئی، وہ جو جملے کے اجزاء کے جو نسبت ہوتی ہے یا اس کی نسبت واقع میں ثابت ہو چکی ہوتی ہے، الفاظ صرف کیا کرتے ہیں ترجمانی. اب تھوڑا سا پوائنٹ چینج کر رہے ہیں، بعض اوقات وہ جو نسبت ہوتی ہے نا وہ انہی الفاظ کے مرہون منت ہوتی ہے. الفاظ بولتے ہیں تو وہ نسبت ہے، الفاظ نہ بولے تو نسبت ہی نہیں ہوتی. توجہ کریں، وقت لا تکون للنسبت التامۃ حقیقت ثابتۃ، کبھی اس نسبت کی حقیقت ثابت نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی ہے اس نسبت کے لیے ایک ثابت حقیقت، بغض النظر عن اللفظ، لفظ سے قطع نظر. ٹھیک ہے نا، یعنی لفظ سے قطع نظر اس نسبت کا کوئی وجود نہیں ہے. لفظ بولتے ہیں تو وہ نسبت بھی موجود ہوتی ہے، لفظ نہ بولے تو وہ نسبت موجود نہیں. جبکہ خبر میں کیا تھا، وہ نسبت موجود ہے، اس کی حقیقت ثابت ہے. لفظ ہم بولیں یا نہ بولیں، بولیں گے اگر ترجمانی ٹھیک ہوگی تو بولنا ہمارا سچا ہوگا، ترجمانی غلط ہوگی بولنا ہمارا جھوٹ ہوگا. لیکن یہاں پر الفاظ سے قطع نظر اس نسبت کی کوئی واقعیت اور کوئی حقیقت ثابت، یعنی وہ نسبت موجود ہی نہیں ہوتی جب تک لفظ نہ بولیں. لفظ آ کر اس نسبت کو وجود دیتے ہیں. کہتے ہیں وَإِنَّمَا اللَّفْظُ هُوَ الَّذِي، لفظ وہ ہے یوجد النسبت جو نسبت کو وجود دیتا ہے، بقصد المتکلم، وہ بھی متکلم کے قصد اور ارادہ سے ہے. وَبِعِبَارَةٍ اخرى، بے الفاظ دیگر، ان المتکلم یوجد النسبت، متکلم آ کر نسبت کو وجود دیتا ہے بلفظ المرکب، یہ مرکب کے لفظ کے ذریعے سے. وَيُسَمَّى هَذَا الْمُرَكَّبْ الْإِنشَاء، اس مرکب کو کیا نام دیتے ہیں، انشاء کا. اس مرکب کو نام دیتے ہیں انشاء کا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے سنیں، اصل جو پوائنٹ ہے انہوں نے بات کرنی چاہیے تھی نہیں کی ہے. اصل یہ ہے کہ اب انشاء کو صدق اور کذب کے ساتھ کیوں نہیں متصف کر سکتے، چونکہ الفاظ سے قطع نظر اس کی نسبت واقع میں ثابت ہی نہیں، تاکہ ہم کہہ سکیں الفاظ ترجمانی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. وہ نسبت مرہون منت ہے نہیں الفاظ کے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ واقع کے مطابق ہیں یا واقع کے مطابق، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، چونکہ وہ نسبت خود انہی الفاظ کے مرہون منت ہے. الفاظ ہوں گے تو نسبت ہوگی، الفاظ نہیں ہوں گے تو نسبت نہیں ہوگی. لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ وہ نسبت واقع کے مطابق ہے یا مطابق. جب یہ نہیں کہہ سکتے تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ہم متصف کریں صدق کے ساتھ یا. لہٰذا جو مرکب انشاء ہوتا ہے اس کو صادق اور کاذب آپ نہیں کہہ سکتے. اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ مثالیں یہ دیکھیں جناب، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ، آپ نے ایک مثال پوچھی ہے، صاحب کتاب 8 مثالیں دے رہے ہیں. انشاء کی مثالوں میں سے ایک ہے الامر، مثلا پہلا ہے احفظ الدرس، احفظ امر ہے، ترجمہ کیا ہے، درس کو یاد کریں. امر طلب پر دلالت کرتا ہے، کس کیا کہ طلب، تو احفظ کہے گا تو طلب بھی وجود میں آئے گی. آپ چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں، ذہن میں خیال کریں، آپ ذہن میں کہ طالب علم کو وہ کرنا چاہیے، حفظ کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، درس کو یاد کرنا چاہیے ذہن میں، وہ اس کو طلب سمجھ میں آئے گی؟ طلب کب سمجھ میں آئے گی؟ جب آپ بولیں گے. آپ بولیں گے تو طلب وجود میں آتی ہے. تو جملے کی یہاں جو اجزاء کی وہ نسبت ہے، وہ نسبت طلبیہ ہے، طلب والی نسبت ہے، فعل کو طلب کیا جا رہا ہے. یہ نسبت کب وجود میں آئے گی؟ جب جملہ بولیں گے. میں کہوں گا ایت بالماء، پانی لے آؤ. اب میرا مقصد ہے طلب ماء، طلب ماء خالی خیال ذہن میں یہ کہوں میں پانی لے آئیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. مجھے لفظ بولوں گا تو یہ نسبت طلب وجود میں آئے گی. تو ایک اس میں مثال کیا ہوئی؟ امر. نہیں، لا تجالس دعات السوء، کہتے ہیں آپ بری محفل نہ بیٹھیں، بری محفل میں نہ بیٹھیں، نہ بیٹھیں، لا تجالس نہ بیٹھیں، نہیں کی جا رہی ہے. اس میں ترک فعل کو طلب کیا جا رہا ہے، اس میں بھی طلب ہے، فعل کے نہ کرنے کو طلب کیا جا رہا ہے. یہ فعل کے نہ کرنے کی طلب الفاظ سے سمجھ میں آتی ہے. لفظ بولیں گے تو پھر یہ طلب وجود میں، اشارہ کر دے تو پھر
نہیں وہ اشارہ وہ بھی بالآخر طلب بدات کرتا ہے، وہ بھی اسی لفظ کے قائم مقام ہوتا ہے اشارہ بھی. الاستفہام، استفہام مثلا آپ پوچھتے ہیں حل المریخ مسکون، کیا یہ جو مریخ سیارہ ہے اس پر سکونت ہے، یعنی کوئی انسان وہاں پر رہتا رہے یا اب ہے یا نہیں، یہ سوال آپ کرتے ہیں. حلل آپ سوال کریں حل المریخ یعنی وہ کیا ہے مسکون، کیا مریخ پر سکونت رہی ہے، سوال کریں. تو سوال میں طلب وہ ہے، طلب افہام ہے، آپ سمجھنے کو طلب کر رہے ہیں. تو یہ نسبت بھی وجود میں آنے کے لیے الفاظ کی محتاج ہے. لہذا الفاظ سے قطع نظر وہ نسبت واقع میں ثابت ہی، لہذا نہیں کہہ سکتے کہ وہ واقع کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اسی طرح النداء ہے یا محمد، اس میں بھی طلب وہ ہے، تمنی ہے. لو ان لنا کرتن، یہ کافر کہیں گے، مجرم کہیں گے قیامت کے دن، کاش ان لنا کرتن، ہمارے لیے دنیا میں واپس لوٹنے کا موقع ہو. فنکون من المؤمنین، اگر ہمیں واپس لوٹایا جائے تو ہم مومن بن کر آئیں گے. ٹھیک ہے، تمنی ہے. تعجب ما اعظم خطر الانسان، اس جملے کے ذریعے تعجب کا ایجاد ہو رہا ہے. تعجب کا ایجاد موقوف ہے الفاظ کے کہنے پر، الفاظ کہیں گے تو تعجب وجود میں آئے گا، وگرنہ نہیں آئے گا. العقد، عقد سے مراد میں نے کل درس میں وضاحت کی ہے، عقد کہتے ہیں دو طرفہ معاملے، جیسے نکاح ہے، خرید و فروخت جس کو بیع کہتے ہیں اس کو عقد کہتے ہیں. عقد کا معنی ہوتا ہے وہ بھی گرہ، تو گرہ ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے نا، ایک چیز کی تو گرہ نہیں ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے کہتے ہیں عقد سے مراد دو طرفہ معاملے. دیکھیے کچھ معاملات ہیں دو طرفہ، کچھ یک طرفہ ہیں. یعنی کچھ معاملات ہیں جس میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے. مثلا میں کہوں میں یہ کتاب بیچتا ہوں، آپ کہیں میں قبول کرتا ہوں، میں کتاب اس کو خریدتا ہوں. کچھ معاملات یک طرفہ ہیں، جیسے کسی کو طلاق دیتا ہے شوہر بیوی کو، تو اس کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے نا، وہ کہے گا انت طالق، تو طلاق ہو جاتی ہے. نوکر وہ غلام تھا، وہ کہے گا انت حر فی سبیل اللہ، میں تمہیں رائے خدا میں آزاد کرتا ہوں، تو اسے قبول کرنا ضروری نہیں ہے، وہ آزاد ہو جائے گا. تو دو طرفہ معاملات کو عقد کہا جاتا ہے، یک طرفہ معاملات کو نیچے ایقا لکھا ہے، ایقا. عقود جیسے بے تو، آجر تو اور انکاہ تو. بے تو یہ بے سے مربوط ہے، آجر تو کرایہ پہ دینا مکان. کوئی کسی کو کہتے ہیں آجر تو بیتی، میں اپنے گھر کو تمہیں کرایہ پر دیتا، تو وہ کہے گا میں بھی قبول کرتا ہوں. یہ بھی دو طرف ہے. انکاہ تو خالی ایک لڑکا کہے، وہ لڑکی کہے کسی سے انکاہ تو میں آپ سے نکاح کرتی ہوں، جب تک وہ قبل تو نہیں کہے گا نکاح وجود میں نہیں آئے گا. یہ دو طرف ہو گئے. ایقا، ایقا ہوتے یہ باب افعال کا مصدر ہے. ایقا ہوتے جو یک طرفہ معاملات ہوتے ہیں، جیسے انت طالقن، شوہر اپنی بیوی سے کہے انت طالقن، تو یہ یک طرف ہے، اس کا قبول کرنا ضروری نہیں. یا انت حر، مالک نوکر سے کہے تو آزاد ہے. ٹھیک. اب یہ ساری کس کی قسمیں ہیں؟ انشاء کی. انشاء کے معنی کیا ہے؟ ایجاد. سنیں، انشاء کے معنی ایجاد، یعنی ہم لفظ بول کر ان نسبتوں کو ایجاد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نسبتیں وجود میں آنے کے لیے مرہون منت ہیں الفاظ کی. الفاظ ہوں گے تو یہ نسبتیں بھی نہیں ہوں گی، اگر الفاظ نہیں ہوں گے تو نسبتیں بھی نہیں. لہٰذا نہیں کہہ سکتے کہ یہ الفاظ نسبت واقع کے مطابق ہیں یا نہیں. جب یہ نہیں کہہ سکتے تو اس کو صدق کر کے اس کے ساتھ بھی متصف نہیں کر سکتے. اب ساری بات کے بعد فن انشاء ہوا، انشاء کی یہ تعریف ہے، بالکل خبر کی تعریف کی طرح ہے، اس میں یسے ہوئے، اس میں لا یسے ہوا ہے. کہتے ہیں انشاء کے المرکب التام الذی، وہ مرکب تام ہے، لا یصح، صحیح نہیں ہے، ان نصفہ بصدق و کذب، او ہونا چاہیے ہم اس کو متصف کریں صدق کے ساتھ یا کذب کے ساتھ، یعنی اوپر تعریف جو کی تھی. تو انشاء ایسا مرکب تام صحیح نہیں ہے ہم اس کو صدق متصف کریں صدق کے ساتھ یا، جبکہ خبر کیا تھا؟ وہ ایسا مرکب تام تھا جس کو صدق یا کذب کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں. ابھی ایک منٹ کتاب بند کریں، ابھی توجہ کریں، میں اگلی بات کو سمجھانے لگا ہوں. کتاب بند کر رہے ہیں. دیکھیے کلمہ کی نحو میں 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. سمجھنا ہے، توجہ کرنی ہے. اسم، فعل اور حرف. علم نحو میں جس کو کلمہ کہتے ہیں، منطق میں اس کو مفرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. علم نحو میں جس کو کلمہ کہتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں کلمہ کی 3 قسمیں. علم منطق میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد. تو یہاں کہیں گے مفرد کی 3 قسمیں. تو مفرد کی تعریف ہم منطق میں کر چکے ہیں نا. ایسا وہ لفظ جس کی جز نہ ہو، یا لفظ کی جز ہو معنی کی جز نہ ہو، یا لفظ کی جز ہو معنی کی جز ہو لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے.
ٹھیک ہے، اس کو مفرد کہتے ہیں. یہ وہی ہے جس کو علم نحو میں کلمہ کہتے ہیں. اچھا آپ سنیں، علم نحو میں کلمہ کی کیا کہا تھا، کتنی قسمیں ہیں؟ اسم، فعل، حرف. ٹھیک ہے، یہاں کہتے ہیں مفرد کی 3 قسمیں. اسم، فعل کو کہتے ہیں منطق میں کلمہ، حرف کو کہتے ہیں ادات علم منطق میں. تو علم منطق میں کہتے ہیں مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم، کلمہ، ادات. اسم سے مراد اسم، کلمہ سے مراد وہی جس کو علم نحو میں فعل کہتے ہیں، ادات سے مراد جس کو علم نحو میں حرف کہتے ہیں. تو آپ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ مفرد کی 3 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ کلمہ، اسم اور ادات. کلمہ کی ہاں مفرد کی 3 قسم ہوگی، کلمہ، اسم، کلمہ اور ادات. اب دیکھنی ہر ایک کی تعریف زبانی صورت توجہ کریں. سب سے پہلا انہوں نے کلمہ کی تعریف کی ہے، یعنی فعل کی، جس کو علم نحو میں کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. توجہ کرنی ہے، اس کی سمجھنا ہے. کلمہ یہ وہی ہے جس کو علم نحو میں فعل کہتے ہیں. میں پہلے اس تعریف سے پہلے آپ کو ایک بات سمجھاؤں. مثلا انہوں نے مثال دی ہے کاتبا یکتب اکتب، 3 لفظ ہیں، ایک فعل ماضی ہے، ایک فعل مضارع ہے اور ایک فعل امر ہے. ایسی ہے نا، کاتبا فعل ماضی، یکتب فعل مضارع، اکتب فعل امر حاضر. اچھا ایک ان کا مادہ اور میٹیریل ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے ان کے حروف اصلی جو تینوں میں پائے جاتے ہیں. کاتبہ میں بھی ہے، یکتب میں بھی ہے، اکتب میں بھی ہے. وہ کون سا میٹیریل ہے جن سے یہ وجود میں ہے؟ کاف، تا اور با. ان کو مادہ کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں ان کو؟ ان کو کہتے ہیں مادہ لفظیہ، لفظی مادہ. ضربا یضرب، ضارب، مضروب، یضربون، لا تضربون، ضربتم، ضربتم، تضربون. جتنے لفظ بولے ہیں سب کا مادہ لفظی ایک ہے، وہ ہے ضاد را با. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مادہ میٹیریل. ٹھیک ہے، اس مادہ میں تینوں مشترک ہیں، تینوں کا مادہ ایک ہی ہے. پھر کاتبہ یکتب اکتب، تینوں میں کتابت کا معنی پایا جا رہا ہے. ایسے کاتبہ میں بھی کتابت کا معنی ہے یا نہیں؟ یکتب میں بھی، اکتب میں بھی. ٹھیک ہے، آپ مثال ہیں ضرب، یضرب، مضروب، ضارب، لم تضرب. ٹھیک ہے جی، لا نضرب، جتنے بھی آپ کہیں سب کا مادہ ضرب ہے. یہاں کاتبہ یکتب اکتب سب کا مادہ کیا ہے؟ کتابت ہے. معنی کیا ہے ان کے سب میں؟ کس کا معنی پایا جاتا ہے؟ کتابت. اور یہ کتابت والا معنی مستقل ہے یا غیر مستقل ہے؟ یہ بھی ایک مستقل معنی ہے. حرف کے مقابلے میں کتابت بھی ایک مستقل معنی ہے. ٹھیک، اب کاتبہ یکتب اکتب تینوں کا مادہ لفظی بھی ایک ہے، وہ کیا ہے؟ کاف، تا اور با. تینوں جس مستقل معنی برداشت کرے وہ معنی بھی ایک ہی ہے، وہ کون سا ہے؟ کتابت. اچھا یہاں تک ٹھیک. کاتبہ کی شکل دیکھیے، کیا یکتب کی شکل اور کاتبہ کی شکل ایک جیسی ہے؟ ایک جیسی ہے نا؟ کاتبہ اور یکتب کی شکل ایک جیسی نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. کاتبہ کی اور شکل ہے، یکتب کی اور شکل ہے، اکتب کی شکل اور ہے. یہ شکل مختلف جو ہے نا، اس کا مطلب ہے ایک ایسی چیز ہے جو تینوں میں مختلف ہے. یہ شکل کا مختلف کیوں ہم نے کاتبہ کو یکتب کی شکل میں لے گئے، یکتبوں سے تکتبوں، تکتبوں سے اکتب کی شکل میں کیوں لے گئے؟ الفاظ کے وہ یاد ہے آپ کو علم صرف کی تعریف، اصطلاحی تعریف کیا تھی؟ ایک لفظ کو مختلف صیغوں میں لے جانا تاکہ مختلف معنی، توجہ کریں، مختلف صیغوں میں لے جانا یعنی مختلف شکلیں بنانا، یعنی مختلف حیتیں بنانا. جب مختلف حیت ہوگی تو پھر اس کا معنی بھی معنی ایک ہے لیکن معنی کی نسبت تبدیل ہوتی رہتی ہے. میں بتاتا ہوں بھی. کاتبہ کی شکل، کاف کے اوپر بھی فتح، تا کے اوپر بھی فتح، با کے اوپر بھی فتح، توجہ کرنی ہے. یہ شکل بتا رہی ہے میرے معنی کی کسی بھی فائل کی طرف نسبت دی گئی گزرے ہوئے زمانے میں. کاتبہ کی شکل کیا بتا رہی ہے کہ جو میرا معنی ہے کتابت، اس کی فائل کی طرف کس زمانے میں نسبت ہے؟
कातबा फेल माजी है ना, जी कातबा की शक्ल क्या बता रही है कि मेरे माना की किसी भी फाइल की तरफ जैद हो सकता है, खालिद हो सकता है, अली हो सकता है। मेरे फाइल जो मेरा फाइल है उसकी निस्बत है आने वाले जमाने में नहीं, बल्कि गुज़श्ता ज़माने में। यब तो वो क्या कह रहा है कि मेरे माना की किसी भी फाइल की निस्बत मौजूदा जमाने में या आइंदा। उक्तुब क्या कह रहा है? उक्तुब की शक्ल कह रही है मैं तलब बदलात कर रही हूँ, यानी मैं फाइल से किताबत की तलब बदलात कर रही हूँ। तो शक्ल का तब्दील होना पैगाम भी अलहदा है। कातबा की शक्ल क्या कहती है? मेरे फाइल मेरे माना की किताबत की निस्बत जैद की तरफ है, गुज़श्ता ज़माने में। कातबा ज़ैदुन, देखिए कातबा ज़ैदुन, कातबा की ये शक्ल काफ ता बा तीनों पर फतह आना, ये शक्ल बता रही है मेरे माना किताबत की जैद की तरफ निस्बत गुजरे हुए ज़माने में है। यक्तुबु ज़ैदुन, ये आगे तो जैद ही आ गया ना, शक्ल मुख्तलिफ हो गई। यक्तुबु की शक्ल क्या बता रही है कि मेरे माना की निस्बत जैद की तरफ है, मौजूदा ज़माने हाल में ये ज़माना है इस्तिक़बाल। उक्तुब, जैद को कोई कहे उक्तुब तो फाइल अंत है ना, जैद सामने बैठा, आप उसे कहते हैं उक्तुब। तो ये उक्तुब क्या कह रहा है कि मैं इस फाइल से तलब किताबत पर दलालत कर रहा हूँ। ये शक्ल तलब किताबत पर क्या करती है, क्योंकि अमर का माना तलब होता है ना। तो शक्लों का मुख्तलिफ होना पैगाम भी मुख्तलिफ है, ठीक है। अच्छा जी, बस अब कातबा यक्तुबु और उक्तुब, इनका मादे लफ्जी एक, माना भी तीनों में किसका पाया जाता है? किताबत का। इस हवाले से ये एक जैसे हैं तीनों। अच्छा, एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ कैसे हैं, इनमें इफ्तराक और इख्तलाफ कैसे है? हर शक्ल अलहदा ज़माने बदलात कर रही है, ठीक है ना। यानी अच्छा देखिए, एक फ़र्क यह है, ये कातबा की शक्ल ऐसी हैत बदलात, कातबा की शक्ल कहती है मेरे माना की निस्बत दी गई है किसी भी फाइल की तरफ, वो भी गुज़श्ता ज़माने में। वो गुज़श्ता ज़माना कब, एक दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, वो मालूम नहीं है। तो एक होता है मादा, एक होती है हैत। मादा और चीज़ को बयान करता है, हैत और चीज़ को बयान करते हैं। अच्छा, अब सारी तकरीर के बाद अब फेल की हम तारीफ करते हैं। कातबा भी फेल है ना, यक्तुब भी फेल है और उक्तुब भी फेल है। फिर हमने बता दिया इनका एक मादा लफ्ज़ भी एक है और सब में वो मादा माने किताबत भी पाया जाता है, लेकिन सब की हर हैत और शक्ल मुख्तलिफ है। ये मुख्तलिफ शक्ल होना भी एक मुख्तलिफ पैगाम मिल रहा है। अब कहते हैं, देखिए तवज्जो फरमाएं, अब हम तारीफ करते हैं, तवज्जो करनी, बहुत ज़्यादा दिक्कत करनी है, इस्तेमाल करना है। कलमा की तारीफ, मंतिक में इसी को कलमा कहते हैं ना, और इल्म नाम में इसको फेल कहते हैं। अब कलमा की तारीफ ये है, तो ज़हन में रखना है कातबा को, कातबा यक्तुबु उक्तुब। कलमा ऐसा लफ्ज़ मुफरद है, मुफरद से मुरक्कब को खारिज किया है, ऐसा लफ्ज़ है मुफरद है जो अपने मादा के साथ एक मुस्तकिल माने पर दलालत कर रहा है। मादा कौन सा है सब में? वो हुरूफ असली काफ ता बा। इस मादा के साथ एक मुस्तकिल माना वो कौन सा है? किताबत। तवज्जो करें, बस कलमा ऐसा मुफरद लफ्ज़ है जो अपने मादा के साथ मुख्तलिफ माने पर, एक मुस्तकिल माने पर दलालत कर रहे हैं। और अपनी हैत, हैत का मैंने वजाहत कर दी ना, हैत लहज़ा पैगाम दे, अपनी हैत के साथ इस बात पर दलालत कर रहे हैं कि मेरे माना की किसी भी फाइल की तरफ निस्बत दी गई है, वो निस्बत तामा है और निस्बत ज़मानिया है, यानी इस मुकम्मल निस्बत है और निस्बत भी ज़माने की है। हर हैत दलालत कर रही है कि इस माने की किसी भी फाइल की तरफ निस्बत दी गई है। वो फाइल मुय्यन नहीं है, वो ज़ैद भी हो सकता है, खालिद भी हो सकता है, अली भी हो सकता है। और निस्बत भी कौन सी है? वो निस्बत तामा। चूंकि पता है एक निस्बत नाक्सा होती है, एक निस्बत है वो निस्बत तामा, वो भी निस्बत तामा कौन सी? निस्बत तामा है ज़मानिया। चूंकि या गुज़श्ता ज़माने में निस्बत दी गई है, या मौजूदा ज़माने में, या हाल में, या तलब है, उस तलब बदलात कर रही है। तो जो फेल अपने मादा के साथ किसी और चीज़ बदलात करता है,
اپنی حیات کے ساتھ کسی یہ تعریف کسی ہوگی کلمہ کی جس کو علم نام میں فعل کہتے ہیں. یہ ہوگی ایک قسم. دوسری قسم ہے اسم. علم نحو میں بھی اس کو اسم کہتے ہیں اور علم منطق میں بھی اس کو اسم کہتے ہیں. اب اسم کی تعریف وہ لفظ ہے جو اپنے مادہ کے ساتھ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے. اچھا سنیں میں چلے یہ بتاؤں. ضاربن اس میں یہ نہیں ہے اس میں نا مضروبن. ضاربن کی شکل اور مضروبن کی شکل ایک جیسی ہے نا ایک جیسی نہیں ہے. ضاربن کی شکل اور ہے. کیا یہ مختلف شکل ہونا یہ بتا رہا ہے کہ میرے معنی کی مختلف زمانوں میں نسبت دی گئی ہے؟ نہیں. یہ فعل میں ایسا ہوتا ہے. فعل میں اگر شکل مختلف ہے تو اس معنی کی کسی اور زمانے میں نسبت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں شکل کا مختلف ہونا اس بات کو نہیں بتاتا کہ میرے معنی کی مثلا کس زمانے میں نسبت دی گئی ہے. اس چیز کو وہ بیان نہیں کرتا. بس اسم کی طرف وہ لفظ ہے وہ لفظ مفرد ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن وہ ایسی حیات پر مشتمل نہیں ہوتا جو حیات اس نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت کرے. یعنی وہ یہ نہیں بتا اس کی خاص حیات یہ نہیں بتاتی کہ یہ معنی واقع ہوا ہے گزشتہ زمانے میں یا آنے والے زمانے میں. وہ حیات اس چیز کو بیان نہیں کرتی. یہ ہو گیا اسم. اب آ جائیں حرف. حرف کسے کہتے ہیں؟ اس کو حرف کو منطق میں کیا کہتے ہیں؟ ادات کہتے ہیں. یہ وہی جس کو علم نحو میں حرف کہتے ہیں. وہ کیا ہے حرف؟ کہتے ہیں سنیں منطق والی تعریف. ادات وہ ہے جو دو طرفوں کے درمیان نسبت پر دلالت کرے. نسبت پر دلالت کرے. دو طرفوں کے درمیان نسبت. ایک ہے زید ایک ہے قیام. ایک ہے قیام کی زید کی طرف نسبت. ٹھیک ہے جی. یا مثلا آپ کہتے ہیں ضربت بالقلم میں نے قلم سے لکھا. اب یہ ضربت کی قلم کے ساتھ جو نسبت ہے بھی میں نے قلم کے ساتھ لکھا صرف اس چیز کو باب بیان کر رہا ہے. طرفین کے درمیان نسبت پر دلالت کرتا ہے بس اور اس کا کوئی کام نہیں. مثل فی عدالت علی نسبت ظرفیہ. مثلا دخلت فی المسجد یہ فی حرف ہے ادات ہے. یہ دو طرفوں کے درمیان میں اور مسجد میں داخل میرا مسجد میں داخل ہونا ان کے درمیان نسبت پر دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہو گیا؟ اب بس جو حرف ہے ایسا لفظ مفرد ہے جو مستقل معنی پر دلالت ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. یہ ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو افعال ناقصہ ہوتے ہیں افعال ناقصہ یہ جو انہوں نے منطق میں تعریفیں کی ہیں نا ان کو مد نظر رکھیں. افعال ناقصہ یہ علم نحو میں تو افعال میں داخل ہے نا اگرچہ ناقص ہے لیکن افعال میں نا. کہتے ہیں منطقیوں کے نزدیک یہ ادات میں داخل ہے افعال ناقصہ. کیوں؟ کیونکہ یہ مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ان کا ایک دوسرا نام ہے کلمات وجودیہ. یہ جو افعال ناقصہ ہوتے ہیں منطق میں ان کو ادات کہا جاتا ہے حرف کہا جاتا ہے اگرچہ علم نام میں ان کو افعال کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ خلاصہ ہے. انشاءاللہ اس کا ترجمہ بعد میں بتا دوں گا. صلی اللہ علیہ محمد.